الیاسف اس قریے میں آخری آدمی تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی کی ہی جون میں مروں گا، اور اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخری دم تک کوشش کی، اور اس قریے سے 3 دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے اور پھر خوشی منائی کہ بندر جو فصل برباد اور باغ خراب کرتے تھے نابود ہو گئے، پر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا، یہ کہا کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہیں، مگر یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔ لوگوں نے اس کا برا مانا اور کہا کہ کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹھا تم نے خدا سے کیا کہ اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اور تم نے سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹھا کرنے والا ہے۔ اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ الیعازر کی لونڈی گجردم الیعازر کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی الیعازر کی جوروں کے پاس الٹے پاؤں آئی۔ پھر الیعازر کی جوروں خوابگاہ تک گئی اور حیران و پریشان واپس آئی۔ پھر یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور دور دور سے لوگ الیعازر کے گھر آئے اور اس کی خوابگاہ تک جا کر ٹھٹک ٹھٹک گئے کہ الیعازر کی خوابگاہ میں الیعازر کی بجائے ایک بڑا بندر آرام کرتا تھا، اور الیعازر نے پچھلے سبت کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ اے عزیزو، الیعازر بندر بن گیا ہے۔ اس پر دوسرا زور سے ہنسا، تو نے ہم سے ٹھٹھا کیا، اور وہ ہنستا چلا گیا، حتیٰ کہ منہ اس کا سرخ پڑ گیا اور دانت نکل آئے اور چہرے کے خد و خال کھنچتے چلے گئے اور وہ بندر بن گیا۔ تب پہلا کمال حیران ہوا، منہ اس کا کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور پھر وہ بھی بندر بن گیا۔ الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تجھے کیا ہوا کہ تیرا چہرہ بگڑ گیا ہے؟ ابن زبلون نے اس بات کا برا مانا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ تب الیاب مزید ڈرا اور چلا کر بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بھینچ کر الیاب پر جھپٹا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہوا اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے سے آپے سے باہر ہوا اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا چلا گیا، اور وہ دونوں کے ایک مجسم غصہ اور ایک خوف کی پوٹ تھے آپس میں گتھ گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑے، پھر ان کی آوازیں بگڑیں کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے۔ پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخ بن گئیں، اور پھر وہ بندر بن گئے۔ الیاسف نے کہ ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا، تشویش سے کہا کہ اے لوگو، ضرور ہمیں کچھ ہو گیا ہے، آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا اور ہلکا زن ہو کے دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگو،
وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے، ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا۔ دہشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگیں اور خد و خال مسک ہوتے چلے گئے، اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور بندروں کے سوا کسی اور کو نہ پایا۔ جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی، سمندر کے کنارے اونچے برجوں اور بڑے دروازے والی حویلیوں کی بستی۔ بازاروں میں کھوے سے کھوا چھلتا تھا، کٹورا بجتا تھا، پر دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈیوڑیاں سونی ہو گئیں، اور اونچے برجوں میں عالی شان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے، اور الیاسف نے ہر اس سے چاروں سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ میں اکیلا آدمی ہوں، اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا، مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا۔ تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا اور آدمی کی ہی جون میں مروں گا۔ اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنے مسخ صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا، تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں، اور میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی۔ اس نے ان کی لال بھبوکا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا، اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا۔ مگر اسے اچانک زبلون کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ الیاسف، نفرت مت کر کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے، اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا، بے شک میں انہی میں سے تھا، اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے تھا، اور دل اس کا محبت کے جوش سے امڑنے لگا۔ اسے بنت الاخضر کی یاد آئی کہ فرعون کے رتھ کی دودیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی، اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کے اور کڑیاں صنوبر کی تھیں۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آ گئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا، اور چھپڑ کھٹ کے لیے اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور اس نے دیکھا لمبے بال اس کی رات کی بوندوں سے بھیگے ہوئے ہیں، اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کے موافق تڑپتی ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈیوڑی کی مانند ہے، اور پاس اس کے سندل کا گول پیالہ ہے۔ اور الیاسف نے بنت الاخضر کو یاد کیا، اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیر اور سندل کے گول پیالے کے تصور میں سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک گیا۔ ساس نے خالی مکان کو دیکھا اور چھپڑ کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور پکارا کہ اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے؟ اور اے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، دیکھ موسم کا بھاری مہینہ گزر گیا، اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں، اور کمریاں اونچی شاخوں پر پھڑپھڑاتی ہیں، تو کہاں ہے؟ اے اخضر کی بیٹی، اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر آرام کرنے والی، تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنیاں اور چٹانوں کی دراڑوں میں چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم، تو نیچے اتر آ اور مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ الیاسف بار بار پکارتا کہ اس کا جی بھر آیا، اور بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا۔ الیاسف بنت اخضر کو یاد کر کے رویا، مگر اچانک الیعزر کی چورو یاد آئی
جو الیازر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی، حالانکہ اس کی ہڑکی بند گئی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے جمیل نقوش بگڑتے چلے گئے اور ہڑکی کی آواز وحشی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی۔ تب الیاسف نے خیال کیا بنت الاخضر جن میں سے تھی ان میں مل گئی، اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور الیاسف نے اپنے تائیں کہا کہ اے الیاسف، ان سے محبت مت کر، مبادہ تو ان میں سے ہو جائے۔ اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو نا جنس سمجھ کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا۔ الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال ببوکا صورتوں اور کھڑی دم دیکھ کر ہنسا، اور الیاسف کو الیازر کی جورو یاد آئی کہ وہ اس قریے کی حسین عورتوں میں سے تھی۔ وہ تاڑ کے درخت کی مثال تھی اور چھاتیاں اس کی انگور کے خوشوں کی مانند تھیں۔ اور الیازر نے اس سے کہا تھا جان لے کہ میں انگور کے خوشوں کو توڑوں گا، اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف نکل گئی۔ الیازر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھل توڑا اور تاڑ کے درخت کو اپنے گھر لے آیا۔ رب وہ ایک اونچے کنگرے پر الیازر کی جوئیں بن بن کر کھاتی تھی۔ الیازر جھرجھری لے کر کھڑا ہو جاتا اور وہ دم کھڑی کر کے اپنے لجلجے پنجوں پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوتی کہ اسے ساری بستی گونجتی معلوم ہوئی، اور وہ اپنے اتنی زور سے ہنسنے پر حیران، مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو ہنستے ہنستے بندر بن گیا تھا۔ اور الیاسف نے اپنے تائیں کہا اے الیاسف، تو ان پر مت ہنس، مبادہ تو انہی کی جنس بن جائے۔ اور الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف محبت اور نفرت سے، غصہ اور ہمدردی سے، رونے اور ہنسنے سے، ہر کیفیت سے گزر گیا، اور ہم جنسوں کو نا جنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دانت پیس پیس کر کلکاریاں کرنا، کچے کچے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دینا، یہ سب کچھ اسے آگے کبھی ہم جنسوں میں رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا، کبھی غصہ دلاتا، تاکہ وہ ان پر دانت پیسنے لگا اور انہیں حقارت سے دیکھتا، اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا، پھر خود اپنی آواز پر حیران ہوا، اور کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گئے۔ اور الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر جاتی رہی کہ وہ اس کے اور اس کے ہم جنسوں کے درمیان رشتہ نہیں رہے تھے، اور اس نے اس کا افسوس کیا۔ الیاسف نے افسوس کیا اپنے ہم جنسوں پر، اپنے آپ پر اور لفظ پر۔ افسوس ہے ان پر بوجہ اس کے کہ وہ لفظ سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہے مجھ پر بوجہ اس کے کہ لفظ میرے ہاتھوں میں خالی برتن کی مثال بن کر رہ گئے۔ اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے، آج لفظ مر گیا، اور الیاسف نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ الیاسف خاموش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے درگزرا۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو نا جنس جان کر ان سے کنارہ کیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لی۔ الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر جزیرے کے مانند بن گیا، سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان خشکی کا ننھا سا نشان۔ اور جزیرے نے کہا میں گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا۔ الیاسف اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا، گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا۔ اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت، غصہ اور ہمدردی، غم اور خوشی اس پر یلغار نہ کریں، کہ جذبے کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے۔ اور الیاسف
اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود، میں اندر سے بدل رہا ہوں۔ تب اس نے اپنے باہر پر نظر دوڑائی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ رہی ہے، کہ اس کے اعضاء خشک، اس کی جلد بد رنگ اور اس کا لہو بے رس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسے نے گھیرا۔ اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے اور بال بد رنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوف سے وہ اپنے اندر سمٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے۔ اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا، اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اپنے اندر سمٹ کر وہ بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں اندر کے خوف پر اسی طرح غلبہ پاؤں گا جس طرح میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا، اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا، اور اس کے سمٹتے ہوئے اعضاء دوبارہ کھلنے لگے اور پھیلنے لگے۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے، اور اس کی ہتھیلیاں اور تلوے چپٹے اور لجلجے ہو گئے، اور اس کے جوڑ کھلنے لگے، اور الیاسف کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے۔ تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں کس کر باندھا اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔ الیاسف نے اپنے بدحیت اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کی تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں نہیں رہا۔ اس خیال سے دل اس کا ڈھہنے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چپکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلیری سے آنکھیں کھولیں اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جون میں ہوں۔ مگر اس کے بعد آپ اسے پھر وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے اعضاء بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کی تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا، اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں دھنستا جا رہا ہے، اور الیاسف کنویں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعاقب کیا اور گزری راتیں محاصرہ کرنے لگیں۔ الیاسف کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مچھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے ہاتھوں مچھلیوں سے بھرا سمندر مچھلیوں سے خالی ہونے لگا، اور اس کی ہوس بڑھتی گئی، اور انہوں نے سبت کے دن بھی مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کرتا تھا کہا کہ رب کی سوگند جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا اور گہرے پانیوں کی مچھلیوں کو مامن ٹھہرایا، سمندر تمہارے دست ہوس سے پناہ مانگتا ہے، اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔ الیاسف نے کہا معبود کی سوگند میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا، اور الیاسف عقل کا پتلا تھا۔ سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملا دیا، اور سبت کے دن مچھلیاں سطح آب پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی گڑھے پر نکل گئیں، اور سبت کے دوسرے دن الیاسف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑیں۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا یہ دیکھ کر بولا، تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا، اور بے شک اللہ
زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہے۔ اور آل یاسف یہ یاد کر کے پچھتایا اور وسوسہ کیا کہ وہ مکر میں گر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ پیدا کرنے والے نے تو مجھے ایسا پیدا کیا جیسے پیدا کرنے کا حق ہے۔ تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا اور اپنی مثال آپ بنایا۔ پس اے پیدا کرنے والے، تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کر کے اسلوب پر ڈھالے گا۔ آل یاسف اپنے حال پر رویا، اس کے بنائے ہوئے پشتہ میں دراڑ پڑ گئی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا۔ آل یاسف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا۔ اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کے معنی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درخت کی ٹہنیوں پر چھپ کر بسر کی۔ جب صبح کو جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا، کیا میں ہی ہوں؟ اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے۔ اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا، کیا آدمی بنے رہنے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو اس کی روح اندوہ سے بھر گئی اور وہ پکارا، اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے؟ تجھ بن میں ادھورا ہوں۔ اس آن آل یاسف کو ہرن کے تڑپتے ہوئے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔ جزیرے میں سمندر کا پانی امڈا چلا آ رہا تھا اور آل یاسف نے درد سے صدا کی، اے بنت الاخضر، اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، تجھے میں اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپڑ کھٹ پر اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجیوں میں ڈھونڈوں گا۔ تجھے سرپٹ دوڑی دودھیا گھوڑیوں کی قسم ہے کبوتروں کی جب وہ بلندیوں پر پرواز کرے، قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے، قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے، قسم ہے تجھے اندھیرے اور نیند کی اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں۔ تو مجھے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ اور جب اس نے یہ صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گڈمڈ ہو گئے، جیسے زنجیر الجھ گئی ہو، جیسے لفظ مٹ رہے ہوں، جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو۔ اور آل یاسف نے اپنی بدلتی ہوئی آواز پر غور کیا اور زبلون اور الیاب کو یاد کیا، کیونکہ ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں۔ آل یاسف اپنی بدلتی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود، کیا میں بدل گیا ہوں؟ اور اس وقت اسے یہ نرالا خیال سوجا کہ اے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا، مگر یہ خیال بہت ہی انہونا تھا۔ اس نے درد سے کہا کہ اے معبود، میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا؟ آل یاسف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا، مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا، اور آل یاسف کو خالی بستی اور اونچے گھروں سے خفقان ہونے لگا، اور جنگل کے اونچے درخت رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ آل یاسف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی اس کا ٹھہرا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثنا میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا، یہ میں ہوں؟ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی اور آل یاسف کی چیخ نے آ لیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ آل یاسف کی چیخ نے آ لیا تھا اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا۔ وہ یوں بھاگا چلا جاتا تھا جیسے جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کرنے لگی۔ پھر وہ بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا گیا اور اسے یوں معلوم ہوا
کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے، اور دفعتاً جھکا بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں۔ الیاسف نے جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں اور بنت الاخضر کو سونکتا ہوا چاروں ہاتھوں پیروں کے بل تیر کے موافق چلا۔